السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد اللہ العلی القدیر ونصلی علی رسولہ النذر والبشر، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ آیت و حدیث میں رمضان المبارک اور روزے کی بہت فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن شریف نازل ہوا۔ ارشاد ہوتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن جیسی مقدس کتاب نازل ہوئی۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک روزہ ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی اپنے آپ کو اس اہم فریضہ کی ادائیگی کے لیے تیار کر لیں۔ اگلے 11 مہینوں میں روحانی، جسمانی اور اخلاقی اصلاح۔ دین اسلام کے ظہور سے پہلے بھی روزہ ایک مذہبی فریضہ کی حیثیت سے مختلف مذاہب میں رائج تھا، اور ان مذاہب کے پیرو عقائد و تعلیمات کے ذریعے ان کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ لیکن نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روزے سے روشناس کرایا، اس میں ایک الگ انفرادی حیثیت حاصل ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ تقوی اور پرہیزگار وصف رکھنے والوں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ ہم اپنے بندوں میں سے جنت کا وارث اس شخص کو بنائیں گے جو پرہیزگار اور متقی ہوگا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس امن و امان کی جگہ میں ہوں گے۔ درجہ بالا قرآنی آیت سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی ہے کہ متقیوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا اس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی، اور جس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو پھر میری امت تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ڈھال سے تعبیر کیا ہے۔ جس طرح انسان ڈھال کے ذریعہ دشمن کے حملے سے محفوظ رہتا ہے، اسی طرح روزے دار دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ روزے کے دوران جھوٹ، غیبت، چغلخوری، بیہودہ شور شغب، گالی گلوچ اور تمام بری کاموں و بری باتوں سے احتراز کرنا چاہیے، ورنہ روزے کا ثواب کچھ نہ مل سکے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیا، اے لوگو، ایک بہت بڑے مہینہ نے تم پہ سایہ کیا ہے، تمہارے روزوں کو فرض اور رات کی تراویح عبادت مزید قرار دیا ہے۔ جو کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب چاہے اس کا ثواب اس قدر ہوگا گویا اس نے فرض ادا کیا، اور جس نے فرض ادا کیا اس کا ثواب اس قدر ہوگا گویا اس نے رمضان المبارک کے علاوہ وہ دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیا۔ وہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا ثواب جنت ہے۔ وہ غمخواری کا مہینہ ہے جس میں مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، حضرت صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک افطار نہیں کرا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو بھی یہ ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے جو ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے کسی کا روزہ افطار کرائے اور سیر ہو کر کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلائے گا کہ وہ جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ دوسری روایت میں ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو چھوڑ دیتے اور ہر سائل کر دیتے۔ جب رمضان کی پہلی رات آتی تو شیطان شرکش جن قید کر لیے جاتے، جنت کے دروازے بند، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، کچھ کھلا نہیں رہتا۔ پھر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، کچھ بند نہیں رہتا۔ پھر ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا اباغی الخیر اقبل یا اباغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اے شرک کے طلبگار رک جا۔
اے شرک کے طلبگار رک جا، کون ہے تارک امین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کسی کا عمل کا معیار، کسی کی آنکھوں میں سایہ ہے شعر غیار، ہو گئی کسی کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں لحاظ نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔